اسلم صاحب بہت بہت شکریہ ان دا لائن آف فائر کی ٹیم کو اپنے وقت دیا. لیاری میں جو اس وقت حالات و واقعات چل رہے ہیں, پولیس کے اوپر جو ہے وہاں کے لوگ الزامات لگا رہے ہیں, کیا کہیں گے وہاں جو واقعات اس وقت ہو رہے ہیں؟ ایک تو یہ آپ کو واضح کر دیں کہ جو لیاری میں چند کرمنلز ہیں اور ان کو پکڑنے کی پولیس کوشش کر رہی ہے, اور لیاری کے لوگ پولیس پہ الزام نہیں لگا رہے بلکہ وہ چند کرمنلز لگا رہے ہیں جن کا آپ کہہ رہے ہیں. یہ جس کو آپ بہت ہی شریف بنا کے پیش کیا جا رہا میڈیا کے سامنے, یہ کرمنل ہے. اس پہ پہلے 3 لاکھ روپے ہیڈ منی تھی, اس کو میں نے گرفتار کیا تھا اور 3 لاکھ روپے ہیڈ منی وصول کی تھی. اس کے علاوہ یہ ایک انکاؤنٹر کی بات کرتے ہیں کہ ایک انکاؤنٹر میں ایک سخی لڑکا مارا گیا اور وہ بے گناہ تھا اور ان کا بھانجا تھا, حالانکہ وہ وزیرستان کا رہنے والا تھا. وزیرستان میں کیسوں میں مطلوب تھا. کراچی میں قائد آباد تھانے سے, لانڈی تھانے سے وہ بند ہوا تھا اور وہ کنوکٹڈ تھا, اس کو سزا ہوئی تھی. اور پولیس انکاؤنٹروں میں, ڈکیٹیوں میں, چوریوں میں وہ سزا یافتہ مجرم تھا. اس نے اپنی سزا کاٹ لی تھی. اب جو اس کا انکاؤنٹر ہوا ہے, پوسٹ مارٹم رپورٹ, بلاسٹک اسپٹ کی رپورٹ, اس کے علاوہ کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ, اس کا کرمنل ریکارڈ, اس کے سزائے آبی کا ریکارڈ, اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو کو ایکوز پکڑا گیا تھا اس نے کورٹ میں اپنا جرم قبول کیا ہے بیفور کورٹ. یہ ساری چیزیں ثابت کر دی ہیں, یہ کرمنلز ہیں. جرائم پیشہ عناصر اگر لیاری میں موجود ہیں, اگر وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے, کچھ لوگوں کا وہاں پہ یہ کہنا ہے کہ جی پیپلز پارٹی خود سیاسی وجوہات کی بنا پر یہاں پر یہ کام کر رہی ہے. آپ پولیس پارٹی کو لے کے وہاں پہ جاتے ہیں, جو ایکشن کرتے ہیں, تو کیا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, اس کا پیپل پارٹی سے ان معاملات کا کیا تعلق؟ پیپل پارٹی کا گھر ہے, پیپل پارٹی کا دور ہے, اس کے باوجود ان کرمنلز کو ہم پکڑ رہے ہیں. یہ چند کرمنلز ہیں اور آج سے نہیں ہیں. آج جو یہ شریف ہو کے اپنا شریفانہ انداز پیش کر رہے ہیں, ان کا سربراہ کون تھا؟ ایک کنوکٹڈ مجرم جو 196 کیسز میں تھا اور کنوکٹ تھا, لائف امپریزنمنٹ تھی ہائی کورٹ سے. تو گینگ وار وہاں پہ چل رہی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ گینگ وار نہیں ہے, یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. آپ یہ خود نہیں دیکھ رہے کہ پولیس پہ راکٹ لانچر کون مار رہا ہے؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اور آج سے یہ 1968 سے کرمنل ہے, 1968 سے یہ سزا یافتہ مجرم ہیں, ہسٹری شیٹر ہیں, ان کے باپ دادا ہسٹری شیٹر تھے. تو یہ کون سے شریف لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ خواہ میڈیا ان کو پرموٹ کر رہا ہے, حالانکہ یہ 2 ٹکے کے کرمنلز ہیں. اچھا, ایک بات یہ بھی بتاتے چلیے گا, جس طریقے سے واقعات وہاں پر چل رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی انصاف پسند لوگ ہیں. اب لوگوں کی بات ہے, کچھ سیاسی حلقے بھی جس طریقے سے پیپلز پارٹی کا گڑھ وہاں پر موجود ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو اون کرتے ہیں, کچھ اون نہیں کرتے. جو ایکشن ہوئے ہیں ماضی میں, اور رپورٹ درج کرانے کی بھی بات ہوئی کہ جی الزامات ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ رپورٹیں بھی درج ہیں, تو گرفتار وہ لوگ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہو رہے؟ دڑا دڑ کے ابھی 4 لڑکے یہاں پہ پکڑے گئے ہیں, جس کے بعد انہوں نے راکٹ لانچر مارے. ان پہ 55 کیسز تھے, 55 کیسز تھے جو کہ 98 سے تھے. اب 98 سے ہم نے بنا لیے, وہ 98 کا کرمنل ریکارڈ ہم پیچھے لے گئے اور 1 منٹ میں ہم نے بنا دیا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ زد و کوب کیے گئے ہیں, ان لوگوں کو جو ہے وہ لوگ ڈیل کر رہے ہیں, ان لوگوں سے وہ چیزیں کہلوا رہے ہیں, یہ چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں, یہ لوگوں کو پہلے یہ لوگوں کو نکالتے تھے زبردستی, عورتوں بچوں. اب وہ لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہیں تو یہ پولیس پہ راکٹ مار رہے ہیں. پولیس پہ کون شریف؟ اگر یہ شریف لوگ ہیں, شریف و نفس لوگ ہیں, یہ کورٹ میں سلنڈر ہو جائے. ہمارے پاس نہیں سلنڈر ہو, کورٹ میں سلنڈر ہو, جو ان پہ الزامات ہیں ان کا جواب دیں. اب ایک کرمنل مارا گیا, بولا وہ جی وہ ہمارا بھانجا تھا, حالانکہ وہ وزیرستان کا رہنے والا. کتنا بڑا جھوٹ! اس کے ساتھ جو ملزم پکڑا گیا اس نے کورٹ میں اپنا جرم قبول کر لیا. اس سے بڑا اور کوئی ثبوت ہوتا ہے؟ ٹھیک, تو کاروائی اسی طریقے سے جاری رہے گی جب تک انشاءاللہ جلد ان کو سب سلاخوں کے پیچھے ہوں گے, ان کو پکڑیں گے. ہم بلا تفریق پکڑ رہے ہیں, بھلے وہ کسی بھی گروپ کے ہو, جو بھی دہشت گرد ہوگا کراچی میں پکڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ لیاری میں. مگر چودھری صاحب, وہاں پر جو ہماری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنا کام کرتا ہوں, اور وہاں پہ جو ہے وہ اسکولوں میں ٹیچر بھی نہیں ہے. ایک پرسیپشن ایسا کریٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ دہشت گردوں اور گینگ وار کا علاقہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جوئے کے اور منشیات کے اڈے ان کا ذریعہ معاش ہے. یہ کوئی کاروبار نہیں ہے, کون سی پارٹی کا, کسی پارٹی کا رہنما نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ ماضی میں دیکھیں, ہم تو بلا تفریق کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ٹارگٹ کلرز, طالبان, کتنے لوگوں کو پکڑا. ہم تو جو بھی ملزم ہیں, آج بھی ہم نے کچھ ملزمان پکڑے ہیں جو کہ ارشد پپو کے ساتھی ہیں. ہم تو بلا تکلیف جو بھی ہے کرمنل, یہ کرمنلز ہیں, ان کا کوئی واسطہ نہیں کسی پالیٹکس سے. انہوں نے زبردستی چند لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے, وہاں کے لوگوں کو راکٹ مارتے ہیں, گرنیڈ مارتے ہیں. شریف لوگ راکٹ کہاں سے لائے؟ سر پہ اگر چادر باندھنے سے سردار بنتے ہیں تو سب لوگ لٹھا لے لیں اور سر پہ باندھ دیں. تو اگر پیپلز پارٹی کا وہاں پہ نام لیا جا رہا ہے, جو اس وقت پارٹی حکومت میں بیٹھی ہے, تو کیا یہ اس طرف سے بھی اختلاف کر رہے ہیں؟ کیا اس طرف سے بلیک میلنگ چل رہی ہے
कुछ सपोर्ट? आज तक ना ये किसी सियासी पार्टी में नहीं है, ना इनका कोई पॉलिटिक्स है। ये खामोखा नाम, अगर पीपल पार्टी की हुकूमत हो, पीपल पार्टी के टाइम पे कोई भी क्रिमिनल किसी भी पार्टी का हो, कितना भी असर रसूख रखता हो, उसको पुलिस पकड़ेगी जब वो क्राइम करेगा। तो हम आगे देख सकते हैं कि कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं कि जो अभी तक हमने देखा है कि जी फायरिंग का तबादला उन इलाकों में रहा है, तो वहाँ पुलिस अंदर घुसेगी, फिर कोई एक्शन करेगी। इन लोगों को अगर जराइम पेशा अनासर वहाँ पे मौजूद हैं या जुर्म कर रहे हैं तो उनको पकड़ेगी पुलिस, कामयाब होगी, या फिर इसी तरीके से जो है वो फायरिंग का तबादला रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माजी में भी आपने देखा ये सारे क्रिमिनल पकड़े गए थे, सब गिरफ्तार हो गए थे। इनके सरबराहों का क्या शुरू हुआ था, सब लोगों ने देखा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब भी हो जाएगा। ये बच्चों और औरतों को और बेगुनाह लोगों को शील्ड बनाते हैं, उन पे फायरिंग है, पुलिस उनका लिहाज करती है, वरना 15 मिनट से 20 मिनट की कहानी ही नहीं है ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी असलम से हमने बात की, एसएसपी एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल सीआईडी सिंध के अफसर हैं। उनका कहना है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन वहाँ पर बच्चों और औरतों को जो है वो शील्ड बनाया जाता है। अनकरीब इन तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई होगी और इनको गिरफ्तार किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ऑन द लाइन ऑफ फायर में मजीद इस हवाले से बात होगी आज के शो में।